بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ایک محرم الحرام کو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. تو اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ایصال ثواب کریں اور تمام شہیدان کربلا کے نام سے بھی ایصال ثواب کریں. آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے. آپ کے والد کا نام خطاب اور ماں کا نام انتما ہے، جو ہشام بن مغیرہ کی بیٹی یعنی ابو جہل کی بہن ہے. 8ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرے سے ملتا ہے. آپ واقع فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے. نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں اسلام سے مشرف ہوئے. سامعین کرام، آپ کو لقب جو ملا تھا وہ فاروق کا ملا تھا. وہ کس طرح ملا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو میرے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں اس وقت جتنے مسلمان حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھے، اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ اس کو مکہ کے سب لوگوں نے سنا. میں نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا، کیوں نہیں، یعنی بے شک ہم حق پر ہیں. اس پر میں نے عرض کیا کہ پھر یہ پوشیدگی اور پردہ کیوں ہے؟ اس کے بعد ہم سب مسلمان اس گھر سے 2 صفیں بنا کر نکلے. ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، دوسری صف میں میں تھا، اور اسی طرح ہم سب صفوں کی شکل میں مسجد حرام میں داخل ہوئے. کفار قریش نے مجھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ دیکھا تو ان کو بے انتہا ملال ہوا. اس روز سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا. اس لیے اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا. تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 78. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہو گیا تو اس کے بعد اپنے ماموں ابو جہل بن ہشام کے پاس پہنچا. ابو جہل خاندان قریش میں بہت با اثر سمجھا جاتا تھا اور اس کو بھی رئیس قریش کی حیثیت حاصل تھی. میں نے اس کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی. اس نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں عمر ہوں اور میں تمہارا دین چھوڑ کر مسلمان ہو گیا ہوں. اس نے کہا، عمر ایسا کبھی مت کرنا. مگر میرے ڈر کے سبب باہر نہیں نکلا بلکہ اندر سے دروازہ بند کر لیا. میں نے کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ دروازہ کھولا. میں اسی طرح دیر تک باہر کھڑا رہا. پھر وہاں سے قریش کے ایک دوسرے سردار اور با اثر شخص کے پاس پہنچا. میں نے اس کو پکارا. وہ نکلا تو جو بات میں نے اپنے ماموں ابو جہل سے کہی تھی، میں مسلمان ہو گیا ہوں، وہی بات اس سے بھی کہی. تو اس نے بھی کہا، ایسا مت کرنا. پھر میرے خوف سے گھر کے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا. میں نے اپنے دل میں کہا، یہ کیا معاملہ ہے کہ مسلمان مارے جاتے ہیں اور میں نہیں مارا جاتا ہوں؟ کوئی مجھ سے کچھ تعارض نہیں کرتا. میری یہ باتیں سن کر ایک شخص نے کہا کہ تم اپنا اسلام اور دین اس طرح ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں اسی طرح ظاہر کروں گا. اس نے کہا، وہ دیکھو پتھر کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں فلاں شخص ایسا ہے کہ اگر اس سے تم کچھ راز کی بات کہو تو وہ فوراً اعلان کر دے گا. اس سے اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر دو، ہر جگہ خبر ہو جائے گی. ایک دن ایک آدمی کے گھر جانے کی ضرورت نہیں. میں وہاں پہنچا اور اس سے اپنے اسلام قبول کرنے کو ظاہر کیا. اس نے کہا، کیا واقعی تم مسلمان ہو چکے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، بے شک میں مسلمان ہو چکا ہوں. یہ سنتے ہی اس نے بلند آواز سے اعلان کیا کہ اے لوگو،
عمر بن خطاب ہمارے دین سے نکل گیا۔ یہ سنتے ہی ادھر ادھر جو مشرکین بیٹھے تھے مجھ پر ٹوٹ پڑے، پھر دیر تک مار پیٹ ہوتی رہی۔ شور و گل کی آواز میرے ماموں ابو جہل نے سنی۔ اس نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ میرا ماموں ابو جہل ایک پتھر پر چڑھا اور کہا کہ میں نے اپنے بھانجے کو پناہ دے دی۔ یہ سنتے ہی جو لوگ مجھ سے الجھ رہے تھے الگ ہو گئے، مگر یہ بات مجھے بہت ناگوار ہوئی کہ دوسرے مسلمانوں سے مار پیٹ ہو اور مجھ کو پناہ دے دی جائے۔ میں ابو جہل کے پاس پھر پہنچا اور کہا تیری پناہ میں تجھے واپس کرتا ہوں، مجھے تیری پناہ کی ضرورت نہیں۔ پھر کچھ دنوں تک مار پیٹ کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ خدا تعالی نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 27۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمان ہونا اسلام کی فتح تھی، ان کی ہجرت نصرت الہی تھی اور ان کی خلافت رحمت خداوندی تھی۔ ہم میں سے کسی کی یہ ہمت و طاقت نہیں تھی کہ ہم بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھ سکیں، مگر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے مشرکین سے اس قدر جنگ و جدال کیا کہ انہوں نے عاجز آ کر مسلمانوں کا پیچھا چھوڑ دیا، تو ہم بیت اللہ شریف کے پاس اطمینان سے نماز پڑھنے لگے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنا اسلام علل اعلان ظاہر کیا وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور حضرت شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تب اسلام ظاہر ہوا، یعنی اس سے پہلے لوگ اپنا اسلام قبول کرنا ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ان کے ایمان لانے کے بعد لوگوں کو اسلام کی طرف کھلم کھلا بلایا جانے لگا، اور ہم بیت اللہ شریف کے پاس مجلسیں قائم کرتے، اس کا اعلانیہ طواف کرتے، کافروں سے بدلہ لینے اور ان کو جواب دینے کی قابل ہو گئے۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 79۔ حضرت سر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ گندمی تھا، آپ کے سر کے بال خود پہننے کی وجہ سے گر گئے تھے، قد آپ کا لمبا تھا، آپ کا سر دوسرے لوگوں کے سروں سے اونچا معلوم ہوتا تھا، دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کسی جانور پر سوار ہیں۔ اور علامہ واقعی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ جو لوگ گندمی بتلاتے ہیں انہوں نے قحط کے زمانے میں آپ کو دیکھا ہوگا، اس لیے کہ اس زمانے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے کے سبب رنگ آپ کا گندمی ہو گیا تھا۔ اور ابن سعد نے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عمر نے اپنے باپ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ کا رنگ سرخی مائل سفید تھا، آخری عمر میں سر کے بال جھڑ گئے تھے اور بڑھاپے کے آثار ظاہر تھے۔ اور ابن رضا نے ابن عساکر سے روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طویل القامت اور موٹے بدن کے آدمی تھے، سر کے بال بہت زیادہ جھڑے ہوئے تھے، رنگ بہت گورا تھا جس میں سرخی جھلکتی تھی، آپ کے گال اندر کو دھسے ہوئے تھے، مونچھوں کے کنارے کا حصہ بہت لمبا تھا اور ان کے اطراف میں سرخی تھی۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 89۔ سامعین کرام، یہ مختصر سا بیان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو ایک محرم الحرام کو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تمام شہیدان کربلا کے ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے بھی ایصال ثواب کریں اور اپنے اعمال کو بلند و بالا بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔